میں مذہب شیعہ کو اسلام کرنے کے لیے تیار ہوں اور شیعوں کو مسلمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کچھ ہی دن پہلے میں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی کہ شیعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا دین بالکل ہی ثابت نہیں کر سکتا، چونکہ ان کے مذہب مطابق حضور کے جانے کے بعد صرف 3 لوگ ہی باقی بچ گئے تھے. اور میں نے کہا جب 3 باقی بچ گئے تھے تو حضور کا دین علم ہم کس سے لیں؟ اگر وہ جواب یہ کہتے ہیں ان تینوں سے لیا جائے تو میرا مطالبہ صرف اتنا تھا کہ ان تینوں میں سے صرف 5 روایتیں اس طرح کی ہوں جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی کی ہوں تو شیعہ حضرات پیش کریں اور ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن یقیناً شیعہ لوگ اسے بالکل عاجز ہیں. اور آج کی ویڈیو میں حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذہب شیعہ ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں اس کے متعلق گفتگو کروں گا. سب سے پہلی بات کہ پہلے ویڈیو میں جو میں نے کلپ جاری کیا تھا یہ اس کا تھمبنیل آپ حضرت کے سامنے آ رہا ہے. اس میں دیکھیں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 3 صحابی حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد بن اسود اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، مذہب شیعہ کے مطابق یہ 3 حضرات حضور کے جانے کے بعد صحیح اسلام پر تھے. لیکن ان 3 کے مطابق بھی انہوں نے یہ کتاب میں اسکرین پر شو کر رہا ہوں رجال کشی ہے. اس رجال کشی میں انہوں نے کہا ہے صفحہ نمبر 17 پر انہوں نے روایت ذکر کی جو حضرات کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہا ہے کہ یہ یعنی جو 3 بچے تھے 3 کا بھی حال کیا ہے. یہ روایت کرتا ہے کہ عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول کہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق کو فرماتے ہوئے سنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا سلمان لو عرض علمک علی مقداد لکفر، اگر آپ کا علم مقداد پر پیش کیا جائے تو وہ آپ کو کافر کہہ دے گا. یا مقداد لو عرض علمک علی سلمان لکفر، اور اے مقداد اگر آپ کا علم سلمان پر پیش کیا جائے تو وہ آپ کو کافر قرار دے دے گا. یعنی ان کا عقیدہ اور ایمان اندر کا یہ حال ہے کہ وہ ایک دوسرے سے چھپا دے پھر رہے ہیں، اپنے دلی جو باتیں ایک دوسرے سے چھپا کر پھر رہے ہیں. یہ جو 3 بچے ہیں ان کا اندر کا حال بھی یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک دوسرے کے عقیدے کو علم کو پہچان لے تو اس کو قتل کرنے کے لیے اور اس کو کافر قرار دے دے گا، جبکہ اس کافی کی روایت مطابق یہ ہے کہ اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو جو 3 حضرات بچے تھے ان 3 کا بھی حال یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے کو نہیں بتاتے تھے. جب وہ 3 حضرات جو صحیح علم پر تھے، صحیح ایمان پر تھے شیعہ مذہب کے مطابق، وہ بھی اپنی بات 3 آپس میں شیئر نہیں کر سکتے تھے، تو سوال یہ بنتا ہے کہ پھر مذہب شیعہ کہاں سے آیا اور شیعہ مذہب کس نے کس کو دیا؟ اور اگر وہ یہ کہ ہم مذہب حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیتے ہیں تو بالکل ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. حضرت علی صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور ہم بھی ان کو خلیفہ چہارم اور خلیفہ برحق سمجھتے ہیں. لیکن دیکھا بھی جائے کہ شیعہ مذہب کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص لوگ کتنے تھے، ان کے شاگرد کتنے تھے، تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ اسکرین پر شو کر رہا ہوں رجال کشی. اس کتاب کے صفحہ نمبر 16 پر انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ قال ابو الحسن موسیٰ بن جعفر اسلام اذا کان یوم القیامت نادا مرادن، کہ روز محشر قیامت کے دن ندا دینے والا آواز دے گا، نادی مرادن ندا دینے والا ندا دے گا این حواری علی بن ابی طالب وصی محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی علی بن ابی طالب کے حواری کون ہے؟ اور حواری کون ہے؟ نیچے خود لکھا ہے کہ جو انہوں نے ان کی تصدیق کی اور مخلص لوگ کے مدد کرنے والے تھے. حضرت علی کے حواریوں کا، ان کے مددگاروں کا اور جو مخلص ان کے ساتھی تھے ان کے متعلق روز محشر سوال ہوگا تو کھڑے ہوں گے عامر بن حمق الخزائی اور محمد بن ابی بکر اور میثم بن یحییٰ تمار مولا بنی اسد و اویس القرنی. انہوں دیکھیں عامر بن حمق، محمد بن ابی بکر، میثم بن یحییٰ اور اویس قرنی 4 بندوں کا نام لیا. یا حضرات نے دیکھا کہ 4 بندوں کا نام لیا ہے کہ جب قیامت کے دن سوال ہوگا کہ حضرت علی کے حواری کون ہیں تو ان میں صرف یہ 4 لوگ اٹھیں گے جو حضرت علی کے ساتھ جنت میں جائیں گے اور یہی ان کے مخلص ساتھی تھے، باقی کوئی ان کا مخلص ساتھی نہیں رہا. جب صرف یہ 4 ساتھی مخلص تھے، اگر کوئی اور تھے تو وہ بھی اٹھتے نا، لیکن صرف 4 تھے، کوئی اور نہیں اٹھا، صرف یہی اٹھے. تو میرا سوال اور مطالبہ یہ ہے کہ آسان سی بات ہے، ٹھیک ہے ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر صرف 4 بندے ہیں، اول بات تو یہی سے ثابت ہوتا ہے کہ مذہب اور دین کے لیے تواتر کا ہونا ضروری ہے
اور تواتر کے اندر اتنے لوگوں کی کثیر تعداد ہو جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، تو 4 بندوں سے جہاں تواتر ہی ثابت نہیں ہوتا، مذہب ثابت نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے تو پھر بھی میں مذہب شیعہ سے مطالبہ کرتا ہوں، شیعہ ذاکرین سے، عوام الناس سے، پوری دنیا کی شیعوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے صرف یہ 4 بندے تھے، مخلص تھے، تو آپ ان 4 حضرات سے 5 روایتیں اس طرح کی مرفوع نقل کرو جو انہوں نے حضرت علی سے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی کی ہو۔ اگر آپ حضرات اس طرح کی 5 روایتیں اویس کرنی تو بنتا ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی چلے گئے، حضرت علی سے ملاقات بھی بعد میں، مطلب جو ان کی خلافت ہے ملاقات اسی طریقے سے نہیں ہو سکی، ان کا نام تو فضول لے لیا ہے۔ لیکن باقی جو 3 کا نام لیا ہے، عمر بن حمق کا، محمد بن ابی بکر کا اور میثم بن یحییٰ کا، تو ان 3 حضرات سے مرفوع روایتیں مذہب شیعہ کو چیلنج کرتا ہوں، ثابت کر کے دکھائیں کہ انہوں نے حضرت علی سے، حضرت علی نے رسول اللہ سے ثابت کی ہو، مروی کی ہو۔ اس طرح کی صرف 5 روایتیں 3 حضرات سے ثابت کر دیں، میں مذہب شیعہ کو اسلام کرنے کے لیے تیار ہوں اور شیعوں کو مسلمان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، مذہب شیعہ کی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنا مذہب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کر سکیں، جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو میں عرض کیا تھا، اور اب کا ویڈیو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی سے بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ اور آئندہ کی انشاءاللہ اس طرح کے کلپ میں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ مذہب شیعہ نہ حضرت حسن سے ثابت ہو سکتا ہے، نہ حضرت حسین سے ثابت ہو سکتا ہے، نہ امام زین العابدین سے، امام جعفر صادق، امام باقر، امام جعفر صادق وغیرہ کسی سے بھی مذہب شیعہ صحیح طریقے سے ثابت نہیں ہو سکتا جب یہ نہ رسول اللہ سے ثابت ہے جو کہ دین لے کر آتا ہے، نبی لے کر آتا ہے، ان سے مذہب شیعہ ثابت نہیں، حضرت علی سے بھی ثابت نہ ہو، تو پھر بتاؤ کہ مسلمان کس طرح کے ہوئے، یہ اسلام کہاں سے آیا اور کس طرح آیا۔